بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جیسے ہی گھر کا دروازہ بجا تو میں نے روز کی طرح اس رات بھی دروازہ کھولا، پر سامنے امی کو خالی ہاتھ دیکھ کر مایوس ہو گئی تھی۔ میں جان گئی تھی کہ یہ رات بھی فاقے سے گزر جائے گی، جو کہ مجھے منظور نہیں تھا۔ امی نے تسلی دی کہ دال پڑی ہے، اس سے گزارا ہو جائے گا، پر میں سیمے کے گھر جانے لگی تھی۔ اس کے گھر کوئی مرغ نہیں بنتا تھا، بس فرق یہی تھا کہ جو دال بنتی تھی وہ کم پتلی ہوتی تھی۔ سیمی مجھے نئی نئی باتیں سناتی تھی کہ کیسے اس کے کالج کے دن چل رہے تھے۔ یہ سن کر میرا بھی دل کرتا تھا کہ کاش کالج جاؤں۔ ایک دن امی سے ذکر کیا کہ محلے کے کالج جانا ہے، تب امی نے میرا منہ بند کروا دیا کہ اگر ابو کے سامنے کالج جانے کی بات کی تو وہ مجھے زمین میں گاڑ دیں گے۔ میرے ارمان ایک دفعہ پھر سے چکنا چور ہو گئے تھے۔ امی کو سیٹھ کے گھر میں نوکری مل گئی تھی۔ وہ روز ہی نوکری کے لیے نکل جایا کرتی تھی۔ یہ دیکھ کر مجھے تسلی ہو گئی تھی کہ جو پیسے آئیں گے ان کا شاید کچھ حصہ مجھے بھی مل جائے، پر میری یہ غلطی تھی، کیونکہ جیسے ہی امی کو پہلے پیسے ملے، امی نے وہ اس جگہ رکھے تھے کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چل سکا۔ ہمارا گھر ایک جھونپڑی پر مشتمل تھا، یہی ہماری دنیا تھی، اس سے زیادہ ہم سب محلے تک محدود تھے۔ مجھے اجازت نہیں تھی کہ کسی سے کچھ مانگ کر لے لوں۔ امی کہنے کو سیٹھ کے گھر کام کرتی تھی، پر مجال تھی کہ وہ ادھر سے کچھ زیادہ لے کر آتی۔ کہتی تھی کہ ہماری اپنی عزت ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اگر ساری زندگی گھر ہی رہنا ہے تو کچھ سیکھنا ہوگا۔ امی کے جانے کے بعد میں نے باہر نکلنا شروع کر دیا تھا۔ میں برقع پہن کر نکلتی تھی تاکہ کسی کی نظر میں نہ آ سکوں۔ سیمی نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ مجھے ایسی جگہ لے کر جائے گی جدھر مجھے ڈھیر سارے پیسے ملیں گے۔ اس دن سے میرے اندر بے چینی تھی، اور آج وہ بے چینی ختم ہونے والی تھی۔ مجھے کافی سکون ملنے والا تھا۔ میں سیمی کے ساتھ جانے لگی تھی، وہ مجھے ایک حویلی لے کر جانے لگی تھی۔ اس حویلی جا کر میرے ہوش اڑ گئے تھے، کیونکہ آس پاس کی لڑکیاں کافی عجیب تھیں، پر میں ایسی جگہ پر پہلی مرتبہ آئی تھی جبھی کچھ نہ جان سکی، اور مزید اندر جانے لگی تھی۔ سیمی نے مجھے وہاں چھوڑا اور واپس چلی گئی تھی۔ میں اس کے پیچھے جانے لگی جب ایک عورت نے مجھے پکڑ لیا تھا۔ وہ مجھے گھورنے لگی اور کہنے لگی کہ مجھ میں ایسی بات ہے کہ میں کچھ نہ کچھ کما سکوں۔ وہ اس کی بات سن کر انکار کرنے لگی اور جلدی سے اس حویلی سے نکل آئی۔ میرے ہوش ٹھکانے لگ گئے تھے۔ مجھے سیمی پر کافی غصہ تھا کہ اس نے مجھے ایسی جگہ چھوڑ کر اچھا نہیں کیا ہے۔ میں اسے اپنی سہیلی سمجھتی تھی، پر اس نے خنجر مار دیا تھا۔ اس کے بعد سے اس سے بات نہیں ہوتی تھی۔ شام کو میں واپس آئی تو گھر پر کوئی نہیں تھا۔ میں خوش ہو گئی تھی کہ کسی نے مجھے حویلی جاتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ امی کام سے واپس آئیں تو میرے لیے اچھی سی چوڑیاں لے کر آئی تھیں۔ اچانک ہی دروازہ بجا تو ایک عورت گھر کے اندر آئی۔ وہ امی کو جانتی تھی، لیکن مجھے دیکھ کر چونک گئی تھی۔ امی سے کہنے لگی کہ اس نے مجھے کہیں دیکھا ہے۔ امی نے ماننے سے ہی انکار کر دیا کہ میں تو کبھی گھر سے باہر یا محلے سے باہر تک نہ نکلی تھی۔ جب عورت کہنے لگی کہ اس نے مجھے حویلی دیکھا ہے، امی کو غصہ آنے لگا تھا۔ امی نے اس عورت کو باہر نکالا اور دروازہ بند کیا۔ میرا دل کانپ رہا تھا، پر امی مجھے سمجھانے لگی کہ اگر یہ ابو کو پتہ چلی تو نہ جانے کون سا وبال آ جائے گا۔ میں رونے لگی تھی اور سب کچھ سچ سچ امی کو بتا دیا تھا کہ سیمی کا ہی اس کے پیچھے ہاتھ تھا، اس نے مجھے مجبور کیا تھا۔ کچھ دن ایسے ہی گزر گئے تھے۔ سیمی کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے معافی مانگنے لگی تھی اور کہنے لگی تھی کہ میں اس کے گھر آیا کروں۔ ایک دن اس نے میرے لیے مرغ تیار کروایا تھا۔ وہ میرے لیے اتنا کچھ کر رہی تھی، یہی سوچ کر میں نے ٹھان لیا کہ اس کے گھر واپس دوبارہ چلی جاتی ہوں۔ امی کام پر تھیں، یہ موقع دیکھ کر میں سیمے کے گھر چلی گئی۔ مرغ کی خوشبو سے میں اور بھی مدہوش ہونے لگی تھی۔ سیمی نے ساری پلیٹ میرے سامنے کی اور میں ایسے ٹوٹ پڑی جیسے زندگی میں کبھی نہ کھایا ہو۔ سیمی بھی کافی خوش ہو گئی تھی، کہنے لگی کہ اس نے مجھے ایک تحفہ دینا ہے۔ یہ بات سن کر مجھے امی کی بات یاد آنے لگی۔ امی نے کہا تھا کہ مجھے کسی کے ہاتھ سے کچھ بھی نہیں لینا ہے، جو بھی لینا ہے اور اپنی محنت سے ہی لینا ہے۔ میں نے سیمی سے کچھ لینے سے انکار کر دیا، پر سیمی حیران ہو گئی تھی۔ میں اسے اداس بھی نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے اس سے پوچھا کہ آخر وہ مجھے کیا دینے والی تھی۔ جب سیمی نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس چاندی کی بالیاں ہیں جو وہ مجھے تحفے میں دے گی، یہ سن کر میری آنکھیں چمکنے لگی تھیں۔ آج کل تو ہیرا بھی کافی عام ہے، پر اس زمانے میں ہمارے لیے چاندی بھی کافی ہوتا تھا۔ میں تیار ہو گئی تھی، لیکن پھر رک گئی کہ امی نے دیکھا تو ڈانٹیں گی۔ سیمی نے کہا کہ اگر یہ چاندی کی بالیاں میں نے امی سے چھپا کر رکھی تو پھر امی نہیں دیکھ سکیں گی اور میں بچ جاؤں گی۔ اس کی بات مان کر میں نے وہ تحفہ لے لیا تھا اور گھر جا کر چھپا دیا تھا۔ چھپانے کے لیے میں نے ایک ایسی جگہ تلاش کی تھی جدھر امی کا دھیان نہ جائے۔
مجھے سیمی سے اور بھی ہمدردی ہونے لگی تھی کہ وہ تو کافی اچھی ہے۔ ایک دن اس کی طرف گئی جب وہی عورت اس کی امی سے ملنے گئی ہوئی تھی جس نے مجھے حویلی میں دیکھا تھا۔ یہ دیکھ کر میں واپس آنے لگی پر سیمی کہنے لگی کہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس عورت نے سیمی کی امی کو بھی میرے خلاف کر دیا تھا۔ سیمی کی امی نے یہ سب سنا تو مجھے باہر نکالنے لگی تھی۔ سیمی یہ دور سے کھڑے ہو کر دیکھتی رہی۔ اس کی امی نے اسے کہا کہ اب وہ مجھے نہیں بلائے گی۔ جب سیمی نے جھوٹ بولا کہ میں تو خود اس کے پاس آتی تھی، اس کا جھوٹ سن کر میرا دل پھر سے ٹوٹا تھا۔ میں پچھتانے لگی تھی کہ کاش اس پر دوبارہ بھروسہ نہ کیا ہوتا۔ وہی لٹکا ہوا چہرہ لیے میں واپس گھر چلی گئی تھی۔ اب میں گھر پر ہی رہتی تھی۔ اب وہ رات کو ہی واپس آتے تھے، وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ساری رات باہر ہی رہتے تھے۔ میں سیمی کو کافی یاد کرتی تھی۔ ایک دن امی گھر پر نہیں تھیں، تب وہ حویلی والی عورت میرے پاس آئی اور امی کا پوچھنے لگی۔ میں نے اس سے بتایا کہ امی گھر پر نہیں ہیں۔ وہ پھر بھی گھر پر ہی بیٹھ گئی تھی اور مجھے سمجھانے لگی کہ اگر میں حویلی چلی جاؤں تو مجھے کافی پیسے ملیں گے۔ میں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ میرا باپ جیسا بھی تھا پر میں ایک عزت دار لڑکی تھی۔ اس کا مطلب جان گئی تھی، پر اس عورت نے اپنے پرس سے 1000 کے نوٹ نکالے اور مجھے زبردستی تھما دیے کہ میرے کام آئیں گے۔ اگر اور پیسے چاہیے تو میں اس کے لیے حویلی چلی جاؤں۔ میں اسے پیسے واپس کرنا چاہتی تھی پر وہ عورت اسی وقت باہر کی طرف چلی گئی۔ میں ان پیسوں کا کیا کرتی؟ زندگی میں پہلی دفعہ ہی تو اتنے پیسے دیکھے تھے۔ وہ پیسے میرے ہاتھ میں ہی تھے جب امی واپس آ گئی تھی، پر جیسے ہی میرے ہاتھ میں وہ پیسے دیکھے تو فوراً ہی کہنے لگی کہ میں نے وہ کہاں سے لیے ہیں۔ اس پر امی کو میں نے سب سچ سچ بتا دیا کہ کیسے وہ عورت آئی تھی۔ امی نے پیسے تھامے اور کہنے لگی کہ یہ دولت حرام کی ہے۔ وہ گھر سے باہر جانے ہی لگی تھی جب سیمی کی امی چلاتے ہوئے ہمارے گھر آ گئی تھی، کہنے لگی کہ یہ دولت حرام کی نہیں ہے بلکہ میرے کرتوت ہی ایسے ہیں۔ ان کی بات سن کر مجھے شوق لگا تھا۔ امی کہنے لگی کہ مجھے وہ کچھ بھی نہ کہیں کیونکہ میں نے آج تک باہر کی ہوا نہیں لی۔ اس پر سیمی کی امی نے مجھ پر چوری کا الزام لگانا شروع کر دیا۔ میں شاک ہو گئی تھی۔ امی نے مجھ سے پوچھا کہ کیا وہ سچ بول رہی ہیں؟ میں نے امی کو صاف صاف کہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ جب سیمی کی امی نے کہا کہ میں نے سیمی کی چاندی کی بالیاں چرائی ہیں، میرے پاؤں کے نیچے سے زمین کھسک گئی تھی کیونکہ وہ بالیاں تو سیمی نے مجھے خود دی تھیں۔ میں نے نام میں سر ہلایا تھا جب سیمی نے آگے آ کر امی کی جگہ کو سائڈ پر کیا جدھر وہ سوتی تھی۔ ان کے نیچے سے وہ چاندی کی بالیاں چمکتی دکھائی دینے لگی تھیں۔ امی بھی شاک ہو گئی تھی۔ وہ بھی یہی سوچنے لگی تھی کہ میں نے چوری کی ہے، پر میرا رو رو کر برا حال تھا۔ میں ساتھ میں یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی ہے۔ سیمی نے تو وہ چاندی کی بالیاں زبردستی مجھے دی تھی۔ سیمی کی امی نے سارے محلے والوں کو اعلان کر دیا تھا کہ میں چور ہوں۔ امی کے ہاتھ میں جو پیسے تھے وہ بھی زمین بوس ہو گئے تھے۔ سب کو یہی لگ رہا تھا کہ یہ پیسے بھی چوری کے ہیں۔ وہ عورت سیمی کی امی کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ سیمی بھی میری حالت پر خوش ہو رہی تھی۔ وہ تو اپنی امی کے اشاروں پر ناچ رہی تھی۔ محلے والوں نے ہم پر آوازیں کسنا شروع کر دیں اور کہنے لگے کہ شریفوں کے محلے میں ہمارا کوئی کام نہیں ہے۔ امی کافی پریشان ہو گئی تھیں۔ ابو کو یہ سب پتہ چلتا تو وہ مجھے زندہ نہ چھوڑتے۔ امی نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور ضرورت کا سامان باندھ لیا تھا۔ میں نے امی کو کافی مشکلوں سے یقین دلایا تھا کہ میں سچ بول رہی ہوں، وہ چاندی کی بالیاں اس نے دی تھیں۔ امی کو کچھ یقین اس لیے بھی ہوا تھا کیونکہ پیسے اس عورت نے دیے تھے اور اب وہ بھی مکر گئی تھی۔ اگر میں بالیاں چرا بھی لیتی تو اتنے پیسے کبھی نہ چرا سکتی کیونکہ سیمی لوگ بھی اتنے امیر نہیں تھے۔ امی نے پلان بنایا تھا کہ رات کو ابو کے آنے سے پہلے ہی گھر سے بھاگ جانا پڑے گا۔ امی کی ایک دوست تھی، صرف انہیں ہی امی نے بتایا تھا کہ وہ رات کے 3 بجے میں امی کے ساتھ بھاگ گئی۔ امی مجھے ایک ایڈریس پر لے کر گئیں۔ وہ کسی شہر کی ایک کوٹھی تھی۔ یہ شہر مجھے ہمارے محلے سے کافی دور لگ رہا تھا۔ کچھ دیر بعد پتہ چلا کہ یہ سیٹھ کی کوٹھی ہے جدھر امی کام کرتی ہیں۔ امی کے پاس چھوٹا سا موبائل تھا۔ اس کی مدد سے دوست سے رابطہ کیا جس نے بتایا کہ ابو کو معلوم ہو گیا ہے اور اب وہ ہمارے پیچھے بندے لگا چکے ہیں۔ ہمیں تلاش کر رہے ہیں۔ مجھے میری جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ امی نے مجھے بتایا کہ ابو کو کچھ بھی نہیں پتا کہ ہم لوگ کس جگہ ہیں۔ مجھے کچھ سکھ کی سانس آئی تھی۔ ہم لوگ سیٹھ کے گھر رہنے لگے تھے۔ امی اور مجھے ایک الگ روم ملا تھا جس میں ہم لوگ رہتے تھے۔ میں خوف کے مارے اس روم سے باہر نہیں نکلتی تھی۔ ابو ابھی بھی ہم لوگوں کو تلاش کر رہے تھے۔ سیٹھ ہماری کافی مدد کرتا تھا، پر امی پہلے تو انکار کر دیتی تھی، لیکن ایک دن امی کہنے لگی کہ سیٹھ میری اتنی مدد کر رہا ہے، مجھے بھی سیٹھ کے لیے کچھ کرنا ہوگا ورنہ یہ مدد کسی کام کی نہیں ہوگی۔ امی کی بات میں نے مان لی تھی۔ امی نے سیٹھ کو کہا تھا کہ اس نے میری اتنی مدد کی ہے، میرے پہننے کے لیے کپڑے اور رہنے کے لیے مجھے چھت دی ہے، تو اب بدلے میں وہ مجھ سے جو بھی کروائیں گے میں کرنے کے لیے تیار ہوں۔
امی کی بات سن کر سیٹھ حیران ہو گیا تھا۔ امی سے کہنے لگا کہ وہ ایک ماں ہو کر اپنی اولاد کے لیے کیسی بات کر رہی ہے۔ امی کہنے لگی کہ سیٹھ کے لیے اب ہم لوگ زندہ ہیں، اگر سیٹھ نہ ہوتا تو ہم لوگ ان محلے والوں کے قہر سے بچ نہ پاتے۔ سیٹھ نے آخری مرتبہ امی کا فیصلہ سنا تھا کہ کیا وہ سچ میں میرے ساتھ یہ سودا کریں گی۔ امی نے بغیر سوچے جلدی سے ہاں میں جواب دے دیا تھا۔ میری حالت غیر ہو چکی تھی کہ امی نے یہ کیا کر دیا ہے، مجھے سیٹھ کے حوالے کر دیا جو کہ میرا کچھ بھی نہیں لگتا تھا۔ اب وہ سیٹھ میرے ساتھ کچھ بھی کر سکتا۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا۔ میں نے امی کو صاف انکار کر دیا تھا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی، سیٹھ میرا کچھ بھی نہیں لگتا ہے، اور اوپر سے وہ اتنی بڑی عمر کا انسان ہے۔ امی نے مجھے سمجھایا کہ سیٹھ کافی اچھا انسان ہے اور وہ سب کی مدد کرتا ہے، وہ میرے ساتھ ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کرے گا، پر مجھے ہمت نہیں ہارنی ہے اور بہادری سے سیٹھ کے سامنے جانا ہے۔ میں کافی پریشان تھی۔ سیٹھ نے مجھے اپنے پاس بلایا تھا اور اس کے 3 بیٹے تھے، جو کہ ایک میرے سے بڑا تھا جبکہ باقی 2 مجھ سے چھوٹے تھے۔ میں کانپتے پاؤں کے ساتھ کچھ کے سامنے حاضر ہوئی۔ وہ مجھے بغور دیکھنے لگا تھا۔ مجھے کافی عجیب لگ رہا تھا، جیسے میرے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ سیٹھ نے مجھ سے 2-3 سوال پوچھے تھے۔ اس کی بات مجھ سے کہنے لگے کہ ان کی کوئی بیٹی نہیں ہے۔ میں اس بات کو جانتی تھی پر اس بات کا مطلب نہیں جان پائی۔ جب سیٹھ نے دوبارہ سے سوال کیا کہ کیا میں پڑھائی کا شوق رکھتی ہوں، مجھے تو پڑھائی کا بہت زیادہ شوق تھا، اسی وجہ سے جلدی سے میں نے ہاں میں جواب دیا، تو سیٹھ میری بات پر مسکرا دیا اور کہنے لگا کہ وہ ایک شرط پر ہی مجھے پڑھنے کی اجازت دے گا۔ میں اس کی اس بات پر بہت ڈر چکی تھی کہ نہ جانے اب سیٹھ کی کیا شرط ہوگی، وہ مجھ سے ایسا کیا کروائے گا کہ بدلے میں پڑھائی کر سکوں گی، اور پھر ایسی پڑھائی کا کیا فائدہ۔ میں نے دل سے ارادہ تو کیا تھا کہ سیٹھ کی شرط کو نہیں مانوں گی، پر سیٹھ کی شرط جیسے ہی سنی تو میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں کافی عجیب برتاؤ کرنے لگی تھی۔ سیٹھ کو میں کیا جواب دیتی، مجھے اپنی سوچ پر بہت افسوس ہونے لگا تھا کہ کہاں میں سیٹھ کو غلط سمجھ بیٹھی تھی۔ سیٹھ نے تو یہ شرط رکھی تھی کہ مجھے اس کی بیٹی بننا ہوگا، اور اس کی شرط پر ایسا لگا تھا کہ مجھے باپ کا پیار نصیب ہونے والا ہے۔ مجھے کافی خوشی ہوئی تھی۔ میں نے امی کو بتایا تو کہتی کہ انہوں نے بھی یہی بات کی تھی کہ سیٹھ بہت اچھا انسان ہے۔ سیٹھ نے جس اسکول میں اپنے بچوں کو ڈالا تھا، مجھے بھی اسی اسکول میں ڈال دیا تھا۔ میں اب خوشی خوشی پڑھائی کرتی تھی اور ہر امتحان میں ٹاپ کرتی تھی۔ سیٹھ میری کامیابی پر بہت فخر کرتا تھا۔ میری دعا یہی نکلتی تھی کہ زندگی میں سیٹھ کو ساری خوشیاں ملیں، پر ایک دن اچانک ہی سیٹھ کی بیوی کی حالت بگڑ گئی تھی۔ وہ کسی ایسے مرض میں مبتلا تھی کہ اس دن کے بعد ان کا علاج ممکن نہ تھا۔ ڈاکٹر نے بھی انہیں جواب دے دیا تھا۔ اس وجہ سے اب تک وہ اپنے آخری سانسیں گن رہی تھیں، پر ان کا سیٹھ کے ساتھ یہیں تک کا ساتھ تھا، وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ سیٹھ کو بہت دکھ ہوا تھا۔ ان کے بچوں کی بھی یہی حالت تھی۔ میری ان کے بچوں کے ساتھ بھی بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ میں نے انہیں کافی حوصلہ دیا تھا۔ امی نے ان بچوں کو بہت حد تک سنبھالا تھا۔ سیٹھ اپنی بیوی سے بہت محبت کرتا تھا۔ ان کی محبت کی مثال سارے شہر والے دیتے تھے۔ سب ہی سیٹھ کے ساتھ بہت اچھے سے رہتے تھے۔ ان کی بیوی بھی اپنی وجہ سے جانی جاتی تھی۔ کہتے تھے کہ سیٹھ کی عزت کے پیچھے بھی بیوی کا ہی ہاتھ تھا۔ سیٹھ اب اداس ہو گیا تھا۔ امی نے بچوں کو تو سنبھال لیا تھا، میری یہی کوشش ہوتی تھی کہ سیٹھ کی بیٹی کی طرح خدمت کروں۔ اگر سیٹھ نے مجھے بیٹی بنایا ہے تو پھر بیٹی بن کر سارے احساس کو چکا دوں، پر میں اتنی جلدی کامیاب کہاں ہو سکتی تھی۔ سیٹھ کا غم کافی گہرا تھا۔ سیٹھ کو سنبھلتے ہوئے تقریباً 1 سال لگ گیا تھا۔ امی بھی کافی پریشان تھیں۔ اب وہ کچھ حد تک سکون میں تھی کہ سب لوگ اپنی پچھلی روٹین میں واپس جانے والے ہیں۔ سیٹھ کافی اداس ہو گئے تھے۔ ایک دن اچانک سیٹھ کو خیال آیا جب انہوں نے امی سے ایک ضروری بات کرنا چاہی۔ امی حیران ہو گئی تھیں اور سیٹھ کی بات سننے چلی گئی تھیں، لیکن جب واپس آئیں تو ان کا منہ اترا ہوا تھا۔ مجھے دھچکا لگا تھا کہ کہیں سیٹھ نے ہمیں واپس جانے کا نہ کہہ دیا ہو، پر امی کی بات سن کر مجھے کافی حیرت ہوئی تھی کہ سیٹھ تو امی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اس کا کہنا ہے کہ اس کے بچے بہت چھوٹے ہیں، اس لیے ان کی پرورش کے لیے سیٹھ کو یہ واحد طریقہ اچھا لگا ہے۔ امی کافی پریشان ہو گئی تھیں، پر مجھے امی کے لیے بھی یہ بات ٹھیک لگی تھی کہ ان کی زندگی بدل جائے گی۔ امی کو بتایا کہ وہ شادی کر لیں تو امی شوق ہو گئیں کہ وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں، ابو نے انہیں طلاق نہیں دی۔ میں نے امی کو مشورہ دیا کہ وہ یہ بات سیٹھ سے کر دیں، سیٹھ ضرور ان کے لیے کوئی نہ کوئی حل نکال دے گا۔ امی نے میری بات مان لی تھی۔ سیٹھ کو جب بتایا تو اس نے امی کو سمجھایا کہ یہ بات پریشان ہونے والی بالکل نہیں ہے، وہ ایک ایسا حل تلاش کرتا ہے جس سے وہ آزاد ہو سکے۔ سیٹھ نے اپنے بندوں کو بھیج دیا جو کہ اب ابو کو تلاش کرنے لگے تھے۔ ابو کچھ دیر بعد ہی سیٹھ کے سامنے بیٹھے تھے۔ سیٹھ نے ابو کے سامنے بہت سے پیسے رکھے تھے
ابو نے وہ پیسے دیکھے تو سیٹھ کی ہر بات ماننے لگے تھے۔ ان پیسوں کے آگے انہیں ہر چیز بے مول لگ رہی تھی۔ میں یہ خود دیکھ کر حیران تھی۔ سیٹھ اور امی کا کچھ عرصے بعد ہی سادگی سے نکاح ہو گیا تھا۔ میں ابھی بھی سیٹھ کے ان احسانوں کی وجہ سے ان کی کافی شکر گزار تھی۔ میری پڑھائی مکمل ہونے کو تھی۔ سیٹھ نے مجھے ہر طرح کی آزادی دی ہوئی تھی، پر امی مجھے بار بار یہی بات سمجھاتی تھی کہ سیٹھ کی اس آزادی کا میں کبھی بھی ناجائز فائدہ نہ اٹھاؤں۔ ان کی بات سن کر میں بھی کہتی تھی کہ انہیں مجھ پر بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن میں یہ جان گئی تھی کہ میرا ماضی کبھی بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑے گا۔ یہ زندگی میں جتنی مرضی عیش و عشرت سے گزار دیتی، میرا ماضی مجھے کبھی اداس کر ہی دیتا تھا۔ میری شادی کی باتیں ہونے لگی تھی۔ سیٹھ نے میرے لیے اچھے سے اچھا رشتہ تلاش کیا تھا، پر سب یہی کہتے تھے کہ میرا باپ سیٹھ نہیں ہے۔ اس بات پر مجھے کافی دکھ ہوتا تھا۔ میں جان گئی میری شادی زندگی میں کبھی نہیں ہو سکتی۔ تیسرا رشتہ آیا تو وہ بھی ایسا ہی تھا۔ سیٹھ نے مجھے کافی سمجھایا تھا کہ اب باتوں کو دل پر نہ لوں، پر میری عمر کافی زیادہ ہو گئی تی۔ اب کچھ رشتے اس وجہ سے بھی نہیں ہوتے تھے۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ آخر شادی نہیں ہوتی تو بے شک نہ ہو۔ میں اپنے فیوچر کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ سیٹھ کی اجازت چاہیے تھی، اس لیے سیٹھ کو بتایا کہ مجھے باہر کے ملک جا کر اپنی آگے کی پڑھائی جاری رکھنی ہے۔ امی نے یہ بات سنی تو مجھے ڈانٹنے لگی کہ میرے کچھ زیادہ ہی پر نکل آئے ہیں۔ میں سیٹھ کی آزادی کا کچھ زیادہ ہی فائدہ لے رہی ہوں، پر سیٹھ نے امی کو منع کر دیا کہ ان کی بیٹی جدھر بھی جانا چاہے جا سکتی ہے۔ اس بات میں کافی خوش ہو گئی تھی۔ میں نے باہر جا کر پڑھائی کرنے کی تیاری شروع کر دی۔ میرے ساتھ میری ایک دوست بھی شامل تھی۔ وہ جیسی بھی تھی، پر وہ سیمی کی طرح بالکل بھی نہیں تھی۔ سیمی کو میں بھولی نہیں تھی، بلکہ اب تو میں اس کا شکر ادا کرتی تھی کہ اگر وہ نہ ہوتی تو میں شاید زندگی میں کبھی بھی اس مقام تک نہ پہنچتی۔ باہر کے ملک تو ساری زندگی اور دنیا ہی بدل جاتی ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ پہلے دن تو مجھے کافی مشکل ہوتی تھی، پر آہستہ آہستہ مجھے آسانی ہو گئی تھی۔ میرا اب سارا فوکس اپنے فیوچر پر تھا۔ میں چاہتی تھی کہ میرا فیوچر اتنا اچھا ہو کہ کوئی بھی میرے ماضی کو دوبارہ میرے سامنے نہ کھول سکے۔ میں پڑھائی میں کافی اچھی تھی۔ وہاں جاب کے بغیر گزارا کافی مشکل ہوتا تھا، اس لیے مجھے جاب بھی کرنی پڑی تھی۔ سیٹھ کے بیٹے کی شادی ہونے والی تھی۔ امی نے مجھے کہہ دیا تھا کہ یہ شادی تو مجھے ضروری اٹینڈ کرنی ہے۔ میں نے ان کی بات مان لی تھی اور شادی اٹینڈ کرنے کے لیے واپس آ گئی تھی۔ امی بہت خوش تھی۔ سب لوگ ہی بہت خوش تھے۔ سب امی کی تعریف کرتے تھے کہ انہوں نے اس فیملی کو واپس سنبھالا ہے۔ یہ دیکھ کر میں بھی خوش ہو جاتی تھی کہ ایک فیملی کی طرف سے میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ امی نے سیٹھ کو بتایا تو سیٹھ نے فیصلہ کیا تھا کہ پہلے وہ اس رشتے کو پرکھیں گے، اس کے بعد ہی باقی کا فیصلہ ہوگا۔ سیٹھ نے 2 ماہ بعد ہی رشتہ قبول کیا تھا۔ اس طرح میرا رشتہ بھی پکا ہو گیا تھا، پر شادی پڑھائی کے مکمل ہونے کے بعد ہی رکھی گئی تھی۔ کچھ عرصے تک میری پڑھائی بھی مکمل ہو گئی تھی اور میں واپس آ گئی تھی۔ اب میری شادی کی تیاری ہونے لگی تھی۔ میں کافی خوش تھی اور بہت شکر بھی کرتی تھی کہ میری زندگی بہت اچھی ہو گئی ہے۔ میں نے جس کی دعائیں کی تھیں مجھے اس سے زیادہ ہی ملا تھا۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے۔ اس طرح کی مزید اچھی اور سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کہانی بازار کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔